جی گل حسن صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں بھائی؟ اور ٹھیک ہیں آپ؟ صحیح اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور حکم کریں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں گل حسن بھائی؟ یاری صاحب یا علی مدد، یا علی یا علی یا علی، سلام اللہ علی امیر المؤمنین۔ سلامکم اللہ۔ کافی ویٹ کی نے وہاں جا کے جو ہے وہ ہماری کال کو آپ نے جو فرمایا ہے، وہ آپ کے استاد نہیں جو جانے دے رہے تھے نا، میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی شرط مان لو، ختم بات ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے ٹائم دے دو، شروع ہو گئے تھے نا وہ ذاتیات پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اگر ہم اس کو کاٹ لیتے کہتا ہے آپ نے کال کاٹ لی ہے نا، اور اتنے لوگ منتظر ہیں، اس کا احساس نہیں تھا اس کو۔ جی اندلا میں ہم بہادر خدمت ہوئے ہیں، انشاءاللہ لب کشائی کریں گے خدمت میں اور مومن کی خدمت میں۔ جی اچھا، موضوع تو وہی ہمارا جیسا کہ چل رہا ہے، وہ ہمارے بیچ میں کیا موضوع ہو سکتا ہے؟ وہی تقلید اور اجتہاد، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی آپ اس پہ گفتگو کرنے کا اہل نہیں ہے نا بھائی، آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تھا، آپ کیوں اس مسئلے پہ نہیں، میرے ساتھ آپ کی ایک ہی گفتگو ہوئی ہے جس میں اس میں بھی آپ اہل نہیں ہے نا بھائی، آپ مجتہد ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ مجتہد ہیں؟ بتائیں آپ مجتہد ہیں یا غیر مجتہد؟ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ کیا آپ مجتہد ہیں یا غیر مجتہد؟ میدان مناظرہ میں علیاری صاحب، میدان مناظرہ میں کیا مجتہد ہونا ضروری ہے؟ آپ کسی بھی مناظرے کے شرائط ابھی پتہ چل جائے گا بھائی صاحب، ابھی آپ مجھے بتائیں آپ مجتہد ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو جواب کے دو اقسام ہیں، دیکھو علیاری صاحب میں بڑے آرام سے آ رہا ہوں۔ دیکھو جواب کے دو قسمیں، ایک جواب حلی، ایک جواب نقضی۔ اگر میں آپ کو جواب حلی دوں کہ بھائی میں ابھی مثلا یعنی سند اجتہاد پر فائز نہیں ہوئے، جواب حلی ہو گیا۔ یہ ہے کہ بھائی تکلم اور مناظرے کے لیے، تفہیم کے لیے اجتہاد یا ہونا ضروری ہے؟ ایک منٹ میں مجتہد ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے۔ ابھی بتا دیں گے آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں، وہ ایمانداری سے، آپ مجتہد ہیں یا کسی کی تقلید کرتے ہیں؟ میرا جواب دیکھو عزیز محترم، میرا جواب اصل علیہ صاحب، دیکھو نا میرا جواب اسی میں ضد نہیں کرتا ہوں، زیادہ بات نہیں کروں گا۔ دیکھو آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہے بھائی جواب میں دے رہا ہوں نا، میں نقضی جواب دے رہا ہوں۔ دیکھو نہیں حلی جواب دے دو، میں آپ سے پوچھ نقضی جواب دیا نا، آپ ادھر نہیں میں نے نقضی جواب نہیں ہوتا، نہیں آپ کہتے ہیں کہ نقضی جواب جو وہ جواب نہیں ہوتا، جو مرضی جواب دے دو، چلو جواب دے دو، کیا جواب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ افہام اور تفہیم کے لیے اپنی یعنی ایک مقصد، ہدف اور غایت کو اگلے بندے تک یعنی پہنچانے کے لیے اجتہاد مجتہد ہونا ضروری ہے۔ بالکل، میں اس کا جواب آپ کو جواب دے دوں گا، لیکن اس کا میرا واضح جواب، ایمانداری لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نا آپ کو، دیکھو میں نفسی جواب دے رہا ہوں نا، آپ سنیں نا، دیکھیں بھائی صاحب، دیکھیں اب اتنے لوگ ہیں یہاں پہ مقلد ہیں اور کچھ لوگ ہیں مجتہد ہیں، اس میں تو کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی فسق تو نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی مقلد ہے تو وہ فاسق ہے یا عوام بھی سمجھ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایمانداری سے بھائی صاحب کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے جواب نہیں دے رہے۔ اوکے بھائی صاحب، اب پتہ ہے کہ یہ کیوں چالاکی کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہا ہے کیونکہ یہ مجتہد نہیں ہے، اور یہ چالاکی نہیں، دیکھو آپ کو میں جواب نہیں، یا آپ انکار، مجھے بات کرنے چلے، مجھے بات کرنے دو گے یا نہیں دو گے؟ انکار کریں جواب نقضی جواب نہیں ہوتا، آپ انکار کرتے ہیں جواب نقضی جواب نہیں ہوتا۔ او بھائی صاحب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا، اب مجھے جواب دینے دو۔ اب میں نے آپ سے 4-5 مرتبہ آپ لوگوں نے سب کو، آپ کو اذیت، مجھے اذیت، جب ایک شخص سے سوال کرتے ہیں واضح، اس کو سوال سمجھ بھی آتی، پھر وہ جواب نہیں دیتا اور چالاکی کرتا آگے سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے اذیت ہوتا ہے، آپ کو اذیت ہوتا ہے۔ وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا چالاک ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے، لوگوں کو سب کو سمجھ آئی کہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ اب میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں آپ نے جواب نہیں دیا۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ شخص مجتہد نہیں ہے، یہ مقلد ہے، اور یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ صرف مجتہد کو حق ہے کہ فروع الدین یعنی حلال و حرام کے احکام کتاب، سنت، عقل، اجماع سے استخراج کرے۔ صرف کس کو حق ہے؟ مجتہد کو، مقلد کو حق نہیں ہے۔ اور یہ شخص کس لیے آیا ہے؟ یہ شخص اس لیے آیا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ کتاب، سنت، عقل، اجماع میں تقلید جائز ہے،
یعنی یہ شخص اس لیے آیا ہے کہ وہ پتھر جس کو اس کو اٹھانے کا حق نہیں ہے اس پتھر کو اٹھائے، وہ کام کرے جو اس کے لیے حرام ہے، جو اس کے لیے فسق ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو، نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی ہے، میری بات ختم نہیں ہوئی ہے بھائی، بات ختم نہیں ہے۔ اگر آپ عوام کے ساتھ کچہری کرنے کے لیے بیٹھے فضول وقت نکالنے کے لیے، تو پھر تو یہ آپ کی عالمانہ گفتگو نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، آپ مقلد ہیں بھائی، آپ مجتہد توڑی ہیں۔ اگر آپ ابھی کہتے ہیں مجتہد تو کل آپ کو حوضے میں آپ کو جوتے پڑیں گے نا، ادھر وہ ادھر بیٹھا ہے نا، اس کا کیا نام ہے وہ آپ کے جو ساتھی ہیں جس نے آپ کو پہلے بھی میری بات سنیں، وہ آپ کو تو ماریں گے کہ کیوں آپ نے بولا مجتہد ہے۔ آپ وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آپ مجتہد نہیں ہیں، آپ کو اتنا فرق نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کتاب عوامل ملا محسن فیض کاشانی کی نہیں ہے، ملا محسن قزوینی کی ہے۔ یہ جو سب کو حوضے کے پہلے کتاب کا اس کا آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ مجتہد نہیں ہیں۔ تو آپ ادھر کس لیے آئے ہیں؟ آپ اس لیے ثابت کرنے آئے ہیں کہ بھائی شریعت میں کیا جائز ہے؟ تقلید جائز ہے، تقلید ہے شریعت میں، یہ ایک فرعی حکم ہے۔ صاحب آپ مجھ سے مخاطب نہیں، آپ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، میں لائن پہ بیٹھا ہوں، آپ پتہ نہیں کہاں بات کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ بات نہیں کر رہے، نہیں کہاں کر رہے، کہاں میرے ساتھ تو بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ مجھے ابھی آپ میرے اس گفتگو کا جواب دیں۔ دیکھو ایسے پھر فضول وقت میں ایک حدیث مبارک امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے پہلے اور جو تقلید کے غیر معصوم کے قول کے ایک منٹ مجھے مولا کی حدیث تلاوت کرنے دو۔ آپ حدیث مانگ رہے ہیں نا تقلید کے غیر معصوم کے قول کو اخذ کرنے کے لیے، آپ تو سید نسیم صاحب کو یہی آپ کو چالاکی نہیں کرنے دیں گے۔ مجھے حدیث پڑھنے دو، گل حسن صاحب چالاکی نہیں چلے گی، گل نہیں چالاکی نہیں، میں حدیث تلاوت کروں، چالاکی نہ کرو، چالاکی حدیث بھی سنیں گے، 10 حدیث سنیں گے، 10 حدیث سنیں گے۔ پہلے آپ اس بات کا جواب دے دو بھائی صاحب۔ ہم نے آپ سے سوال کیا آپ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا، چالاکی کی۔ تو میں نے آپ کو نقلی جواب دیا کہ میرا بات سن لو، میری بات سن لو، ضروری نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فہم تفہیم کے لیے بھی مجتہد ہونا ضروری ہے، آپ جہاں کہیں کہ نقلی جواب نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کے ہاں صرف مجتہد کو حق ہے، دیکھیں یہ شریعت میں اس طرح نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے ہاں، اہل حوزہ کے ہاں، اصولیون کے ہاں، اہل اجتہاد کے ہاں صرف مجتہد کو حق ہے کہ احادیث میں سے، قرآن میں سے، عقل سے، اجماع سے احکام کا استخراج کرے۔ اور آپ مجتہد نہیں ہیں، آپ یہاں آئے ہیں حکم استخراج کرنے کے لیے بھائی۔ یعنی ایک شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے نا، وہ پرسکرپشن دینے آیا، جو شخص ڈاکٹر نہیں ہے وہ پرسکرپشن لکھتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے بھائی، اس کا جگہ کہاں ہے؟ جیل، کوتوالی ہے، وہ جرم ہے۔ آپ کے ہاں بھی اسی طرح ممنوع ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ حدیث پڑھیں اور حدیث سے یہاں پہ ثابت کریں کہ اجتہاد جائز ہے یا تقلید جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مجتہد نہیں ہیں۔ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، وہی نص جو صاحب کفایہ کی باب اجتہاد اور تقلید فصل خاتمے سے آپ جو سید کے ساتھ پڑھ رہے تھے، دیکھو ابھی آپ کو خود پتا ہے کہ ملا آخن خراسانی قدس سروں کی جو آپ بات کر رہے تھے، اس میں جو پہلی دلیل عامی کے لیے اگر وہ حجیت تقلید کو ثابت کرے تو وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل عقلی اور فطری۔ وہ مجتہد نہیں ہے، عالم نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے۔ وہی دلیل آپ ریپیٹ کر رہے تھے، خود اعتراف کر رہے تھے کہ آپ اصولی جو مانتے ہیں آپ لوگوں کے ہاں جو غیر مجتہد ہے وہ مجتہد نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، وہ اگر تقلید کی حجیت کو ثابت کرے تو دلیل عقلی سے کر سکتا ہے، یا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سوائے فقیہ اور اجتہاد سے ایک مسئلے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک منٹ بہرحال ایک منٹ نہیں، وہ دیکھو ادھر دو مقام ہے۔ ایک مرتبہ ہے ایک عامی شخص اگر وہ حجیت کو خود کے لیے ثابت کرے تو کیسے کرے گا؟ وہ قرآن اور حدیث کو جانتا نہیں ہے، جیسا کہ صاحب الکفایہ جو ہے وہ ملا آخن خراسانی نے بیان کی ہوئی ہے دلیل ہے، تو اس کے لیے فقط دلیل عقلی اور دلیل فطری ہے۔ اور آپ خود مانتے ہیں کہ دلیل عقلی اور فطری، کیونکہ قرآن و سنت کو وہ جانتا نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کی طرف وہ جائے گا تو دور یا تسلسل لازم آئے گا، جو آپ ملا آخن خراسانی کی کچھ دیر پہلے بات پڑھ رہے تھے، ہے یا نہیں ہے؟
تو آپ کے جب یہ اصولی ملا اخن خراسانی کو تو شروع جو وہ اصولی ہے یا اخباری ہے، یہ اصولی ہے یا اصولی نہیں ہے؟ اصولی ہے. تو غیر فقی کے لیے ہمارے مراجعین خود کہہ رہے ہیں کہ ایک عامی شخص فقی ہوتا نہیں ہوتا ہے، وہ حجیت کو اگر ثابت کرے، حجیت تقلید کو، تو دلیل عقلی سے کر سکتا ہے. تو آپ یہ کیسے قید لگا سکتے ہیں؟ آپ اصولی خود قائل ہیں کہ مجتہد کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی مسئلے کو ثابت نہیں کر سکتا، اس کی حجیت کے بارے میں بحث نہیں کر سکتا. نہیں دیکھو آپ کوئی بھی کفایتی شرح کھولیں کہ نہیں. بھائی دیکھو میں نے اصولیوں کا جواب دیا ہے. کوئی اصولی یہ نہیں کہتا کہ ہر مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے مجتہد اور فقی ہونا ضروری ہے. اگر یہ بات ہے تو ہم سب اصولی متفق ہیں کہ غیر عالم، غیر فقی، جن کے لیے تقلید جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے یا نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ قرآن و سنت سے استنباط نہیں کر سکتا. ان کے لیے دلیل عقلی جو فطری ہے وہ اس کے لیے حجت ہے. اگر اس کو حجت قرار نہ دیں تو اس کے لیے تو تقلید جو ہے وہ باب علمی اور باب العلم جو جیسا کہ صاحب کفایہ ملا اخن خراسانی نے فرمایا ہے کہ بند ہو جائے گا. تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنے وظائف جو وہ مثلا اس کو سر انجام دے گا؟ اب مجھے بتائیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اصولی کہہ رہے ہیں کہ بھائی فقی ہونا ضروری ہے؟ میں نے صاحب کفایہ جو علم اصول کی منی مانی کتاب جو حوزے میں کم المقدس پاکستان نجف میں پڑھائی جاتی ہے، اسی کتاب سے اصولیوں کا جواب دے رہا ہوں. آپ ہم اصولیوں پر جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں کہ ہم اصولی کہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں مثلا فقی اور مجتہد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی، تکرار نہ کرو. پھر اپنا جواب سن لو. ابھی میں نے آپ کے جواب سنا ہے، آپ کی بات نہیں کاٹی ہے تو اچھی طرح سے سن لو. نہیں، مجھے ملا اخن خراسانی کی اس عبارت کا جواب دے. آپ نے اصولیوں کی طرف جھوٹی بات کیوں منسوخ کی کہ ہر مسئلے کے لیے فقی ہونا ضروری ہے؟ سمجھ گیا. ایسے تو پھر جو وہ غیر عالم کے لیے تقلید کی حجیت کیسے ثابت ہوگی جب ہم اصولی خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دلیل جو وہ دلیل عقل سے حجت بنا سکتا ہے؟ آخوند کی بات کو میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. آپ کو اسی کی بات کو 5 دفعہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کافی ہے، میں سمجھ گیا. میں ابھی جواب لے لو اپنا. میں نے آپ کی بات اچھی طرح سے سنی ہے، تسلی سے سنی ہے. بار بار تکرار نہ کرو. دیکھیں، آپ ادھر آئے ہیں کہ آپ حدیث سے آخون کہتا ہے حدیث پڑھ رہا تھا تو آپ نے مجھے بیان نہیں کرنے دی. میں نے حدیث سے پلیز سن لو، بات نہ کاٹو. دیکھو آخون جو کہتا ہے، نائینی جو کہتا ہے، محمد حسین اصفہانی جو کہتا ہے، خوئی سب جو کہتے ہیں عامی کے لیے آپ تقلید کو نہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں نہ روایت سے ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ فہم قرآن کے لیے اور حدیث سمجھنے کے لیے اور اس کی صحت جاننے کے لیے اور اس سے حکم استخراج کرنے کے لیے اجتہاد کی شرط ہے، اور عامی کے پاس اجتہاد نہیں ہے، چاہے وہ صاحب علم بھی ہو. لیکن جب تک کیونکہ سب عامی جو ہیں وہ جاہل نہیں ہیں، بہت سارے عامی ہیں جو مجتہد نہیں ہیں لیکن عامی ہیں، اس کے لیے اجتہاد کی شرط ہے. لہذا جو بھی مرتبہ اجتہاد سے نیچے ہے، مجتہد نہیں ہے، اس کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے نہ کتاب سے نہ سنت سے. اس کے لیے صرف اور صرف بدیہی حکم، وہ بھی نظری حکم نہیں، عامی جو ہے نظری مسائل سے، کہ اگر اس میں استدلال میں زیادہ پیچیدگی ہے اس سے بھی وہ ثابت نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ حکم فطری بدیہی، یہ نفس الفاظ ہیں، فطری بدیہی حکم لائیں گے. بدیہی یعنی وہ اس طرح شمس کی طرح، سورج کی طرح واضح دلیل ہو، وہ عقل سے، سیرہ عقلاء سے، اس کے لیے ہم ثابت کریں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں، اور اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے بھائی. سیستانی بھی یہی کہتا ہے، سب یہی کہتے ہیں. اگر کبھی ضرورت ہو تو ہم اس کے تو اس کے دیکھو ایک منٹ مجھے جان دی پلیز اس کے لیے دیکھو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اصول کافی حدیث موجود ہے، امام کی نص موجود ہے. اوکے گل حسن نہیں، اس طرح کام نہیں چلے گا. تم جب تیری مرضی ہو میری بات کاٹو. دیکھو بھائی، میں آپ سے گفتگو، میں ابھی سے میں شرط لگاتا ہوں کہ میری بات کو نہ کاٹو. مجھے غصہ آتا ہے، یہ بدتمیزی ہے کہ میں ایک چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھو میں پاگل ہوں، دیوار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ میری بات ختم ہو گئی تو سمجھ جائیں گے. ابھی اگر مجھے دیکھیں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ پہ چلاؤں، میں آپ پہ چیخوں کہ مجھے بات کرنے دو. میں دوبارہ نہیں کہوں گا کہ مجھے بات کرنے دو، میں پھر کال کاٹوں گا. ٹھیک ہے، میں جس طرح میں نے تسلی سے آپ کی بات سنی ہے، تم بھی تسلی سے سنو. تو ابھی اگر آپ حدیث سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آپ نہ نسیم عباس نقوی صاحب، نہ وحید خراسانی، نہ سیستانی، کوئی بھی شیعہ عوام کے لیے تقلید کو قرآن سنت سے ثابت نہیں کر سکتا. تو مجتہدین آپس میں ایک دوسرے کے لیے ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مجتہد ہے. لیکن یہ ہمارا موقف نہیں. ہمارا تو موقف ہے کہ عوام حدیث کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں کہ آپ فطرت سے ثابت کرنا چاہیں یا دلیل کو، ایسی دلیل واضح دلیل ہے جو اس کے بداحت کے ساتھ تقلید کو ثابت، ہم سننے کے لیے تیار ہیں.
لیکن آپ حدیث وغیرہ کوٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. بسم اللہ. اچھا، وہ میری بات کا جو ملا اخن خراسانی کا آپ نے جواب نہیں دیا تھا. آپ نے کہا کہ مثلا مسئلے کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے مجتہد ہونا شرط ہے، ضروری ہے. ایسا ہی آپ نے شروع میں الفاظ کہے تھے، تو تبھی میں نے ملا اخن خراسانی کی وہی متن، وہی عبارت جو چند لمحے پہلے جو ہے آغا سے نسیم کی خدمت میں آپ پیش کر رہے تھے، اسی سے میں نے جواب دیا. ہم اصولی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ہر کی کو ثابت کرنے کے لیے فقی ہونا ضروری ہے. تو پھر جو غیر عالم ہے، جو مثلا عامی شخص ہے، وہ پھر جو وہ تقلید کی حجیت کیسے ثابت کرے گا؟ کیونکہ اس کے لیے اگر ہم فقی ہونا شرط لگائیں گے یا نہیں ہے، تو قرآن حدیث سے نہیں کرا. ان کے لیے دلیل عقل سے کر سکتا ہے. ایک منٹ، وہ میرا جواب ہو گیا. چلو، آپ بار بار احادیث کی بات کر رہے تھے کہ غیر معصوم کے لیے کسی امام نے نہیں کہا ہے کہ اس کے قول کو یعنی لینا اور آپ حضرات کے لیے کافی ہو جائے گا. ایسی کوئی صریح نص نہیں ہے امام نے کہا ہو کہ غیر معصوم کا قول لیں اور وہ آپ کے لوگوں کے لیے کافی ہو. ٹھیک، اور یہ آپ کی بحثیں چل رہی ہیں نسیم سے، اور ہماری گفتگو میں جو ہے وہ کافی آپ نے خود مانا تھا کہ شیخ مطہری نے الحمدللہ اپنے مناظرے میں بنسبت باقی مولویوں سے اور مولانا سے جو تلاوت کی ہے، اور آپ نے بار بار کوئی حدیثیں جو میں تلاوت کر رہا تھا اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے وہ پڑھ کے آپ ادھر کی. تو چلو چند حدیثیں وہ آج میں لاؤں اور آپ جو اس کا جواب دیجیے. اب بھائی صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. گل حسن صاحب ٹھہریں، میں نے آپ کی خدمت میں آخوند کا اور اصولیوں کا موقف پیش کیا. آپ کیوں نہیں سن رہے بھائی؟ آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. وہ فرماتے ہیں کہ غیر مجتہد، دیکھیں میں واضح الفاظ اردو میں سمجھا رہا ہوں، کیوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ غیر مجتہد تقلید کو قرآن سنت سے اس کی شرعیت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ غیر مجتہد ہے. قرآن اور حدیث سے کسی حکم کے استخراج کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. عوام کہاں سے سمجھیں گے؟ عوام بداہت کے ساتھ کوئی واضح دلیل عقلی ہو یا سیرہ عقلاء ایسا ہو جو فطری ہو، بدیہی ہو، اس سے سمجھ جائیں گے. تو اب جب بات یہ ہوئی ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ آخون کیا کیسے کہتا ہے، اصولی کیا کہتے ہیں کہ عوام کیسے تقلید کو سمجھیں گے؟ عوام تقلید کو حدیث سے نہیں سمجھیں گے. عوام کس سے سمجھیں گے؟ عوام فطرت سے، بداہت سے سمجھیں گے. ایک منٹ مجھے بات کریں. میں سمجھ گیا. اب جو ہے، اب کیوں کہ آپ مجتہد نہیں ہیں اور جو سننے والے ہیں وہ بھی مجتہد نہیں ہیں، آپ کو حق نہیں ہے کہ حدیث یہاں پہ کوٹ کریں، کیونکہ آپ مجتہد ہی نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ حدیث سے ایک حکم کو ثابت کریں، اس کا نام ہے استخراج، اس کا نام ہے استنباط، اس کا نام ہے اجتہاد. آپ لوگوں کے ہاں آپ یہ ایک ایسا ہے کہ ایک شخص مثلا ڈاکٹر نہیں، وہ پرسکرپشن لکھ دے، کسی کی سرجری کر دے، وہ تو جیل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے پاس حکم حقلی بدیہی ہے تو بسم اللہ پیش کریں. حدیث روایت آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، اور نہ عوام اس سے سمجھ یا استفادہ کریں گے، کیونکہ وہ مجتہد ہی نہیں ہے. آپ کا فرض ہی یہی ہے. بسم اللہ. اسی لیے میں نے شروع سے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ مجتہد ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ نے جواب نہیں دیا. صاحب دیکھیں، ایک منٹ پہلی بات تو میں آپ کے مغالطے کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہی ملا اخن خراسانی کی اسی دلیل میں آپ خود اشتباہ کر رہے ہیں. ملا اخن خراسانی نے دو طریقوں سے یہاں کفایہ میں بات کی ہوئی ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ جب ایک تقلید کی حجیت پر بات کرے گا، ایک عالم تقلید کی حجیت پر بات کرے گا، تو وہ عقل اور قرآن اور سنت، ادلہ نقلیہ اور ادلہ عقلیہ دونوں کے ذریعے سے وہ اس بات تقلید یا کوئی بھی مسئلہ مثلا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو جانتا ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا ہے عامی کے لیے، جب عامی سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ تقلید کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو عامی جو ہے وہ دلیل اور دلیل علاوہ کوئی دلیل دے نہیں سکتا. کیوں؟ قرآن حدیث سے وہ واقف نہیں ہے. تو لہٰذا وہ دیکھو اس میں دو مقام ہے. اب دیکھیں، آپ اور میں یعنی بندے حقیر، آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں، یا آپ کہیں کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، بالکل میں عامی شخص ہوں، ٹھیک، اور میں تو فقی علیہ صاحب نہ، آپ فقی میرے سامنے بیٹھے یا نہیں ہے. چلو، موقف اخباری کا فقی ہونا ضروری ہے یا فقی ہونا ضروری نہیں ہے؟ آپ کے بقول آپ فقی بیٹھے ہیں سامنے، میرے نہیں بیٹھے، تو بولنا تو آپ کب نہیں جو وہ سج رہا ہے، تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ، جب آپ خود فقی نہیں، آپ خود اعتراف کر چکے آگئے نسیم کے مناظرات میں کہ میں فقی نہیں ہوں، نہیں ہمارے ہاں ایسا کوئی فقی اخباری اس وقت موجود ہے. تو بہرحال یہ باتیں نہیں ہوتی. جب دو عالم آپس میں بات کریں گے تو وہ قرآن حدیث، ایک منٹ، نہیں مجھے ایک حدیث پڑھوں گا صرف.
ایک حدیث. نمبر نہیں 2 نہیں یہ بات جو کر اب رہے جواب سن لو، جواب سن لو. تو پھر آپ بولیں نہیں ایک حدیث صرف اصول کافی کی. نہیں نہیں حدیث کی باری نہیں آئے گی نا بھائی. بھائی ہٹ درمی نہیں، پلیز میری بات سنیں، پلیز میری بات سنیں، پلیز میرے جواب سن لیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں. پلیز میرا پلیز میرا پلیز میرا جواب سن لیں. اور بھائی صاحب کیوں آپ ایمان کر رہے ہیں؟ دیکھو میری بات سن لو. نہیں حدیث کا آپ کو حق نہیں ہے پڑھنے کا نا، نہیں حدیث پڑھنے کا حق نہیں ہے. آپ یہی آپ کو نقطہ سمجھا رہے ہیں. میرا دیکھیں پلیز میری بات سن لیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اس وقت جب آئے تھے یہاں پہ مناظرے کے لیے، اس وقت بھی میں نے آپ کے سامنے یہ اشکال رکھا تھا، نسیم عباس کے سامنے بھی یہ اشکال رکھا تھا. یہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. آپ لوگ حدیث سے استدلال کرتے ہیں. دیکھیں آپ عامی ہیں، عامی سے یا ہم دیکھیں آپ کہتے ہیں میں عالم ہوں. آپ جب اگر مجتہد نہیں عامی ہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فقیہ ہیں یا نہیں. یہ آپ لوگوں کی جہالت ہے کہ آپ فقیہ مجتہد کو فقیہ بولتے ہو. حالانکہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے روایات میں مجتہد اجتہاد فسق ہے. اجتہاد ایک نہایت ہی باطل چیز ہے. وہ اس کے دلائل اپنی جگہ پر، اس کو آپ کو نہیں معلوم ہے، اس پہ ابھی گفتگو نہیں. آپ کہتے ہیں اجتہاد اچھی چیز ہے، جو بھی ہے. فقیہ روات احادیث کا القاب ہے. آپ کو کس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں فقیہ نہیں ہوں؟ آپ کو کس نے کہا؟ میں نے کہا میں مجتہد نہیں. آپ نے خود اعتراف کیا تھا جب آگئے نسیم سے مناظرے ہو رہے تھے، آپ نے خود کہا تھا. وہ آپ کی نافہمی ہے، وہ آپ کے عدم معرفت ہے. آپ سنیں، آپ سنیں، نہیں آپ کہہ دیں، ابھی کہہ دیں آپ فقیہ ہو، اور آپ کی مجلسی اور ایسے جو ہے وہ آپ سن لیں، بات نہ کاٹیں، موجود ہے. بات نہیں میں کاٹوں گا. آپ ابھی اوکے بات سنیں اچھی طرح سے سمجھ لو. او بھائی سن لو تنگ نہ کرو پلیز. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. ایک شخص کہتا ہے میں درزی نہیں ہوں، میں لوہار ہوں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا کہ آپ لوہار نہیں ہیں. اور بھائی ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. ہمارے ہاں فقیہ اور مجتہد میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں ہم اجتہاد کو فسق سمجھتے ہیں، ہم فقاہت کو یہ ایمان سمجھتے ہیں. اور میری طرف دیکھو، مطالعہ نہ کرو نا، اور آپ سے بات کر رہا ہوں. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. وہ آپ لوگوں کی جہل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اصطلاحات کو، ان کے کلمات احادیث کو نہیں سمجھتے ہیں. اگر کسی نے کہا کہ میں مجتہد نہیں ہوں، میں اجتہاد کو فسق سمجھتا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں فقیہ کو فاسق سمجھتا ہوں. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تو ابھی دیکھو بھائی، آپ مجتہد نہیں ہیں، عوام بھی مجتہد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجتہد نہیں ہیں، تو لہذا آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ کتاب سے، سنت سے، حدیث سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کریں. آگے حسن اللہ یاری. چلو ایک منٹ میں آپ کی بات کا جواب دوں. سید نسیم سے آپ کا مناظرہ چلتا ہے تو اس کو محنتیں کرتے ہو کہ بھئی حدیث لاؤ. میں جب آپ کے سامنے آتا ہوں، حدیثوں کی کتابیں کھولتا ہوں، تو آپ مجھے کہتے ہو کہ نہیں میں حدیث نہیں سنوں گا. میں نے آپ کو نقضی جواب ایک منٹ نقضی جواب دیا تھا کہ افہام اور تفہیم کے لیے مجتہد ہونا نہیں ہے. کسی آپ ایک سطر سے دکھاؤ بھائی افہام اور تفہیم کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے. سن لو، افہام و تفہیم کے لیے اگر موضوع تقلید کو فقط سمجھانے کے مقام معلومی ہے، یعنی کہ بھائی آپ سمجھیں کہ تقلید واقعا جو وہ شریعت میں ثابت ہے. بعد میں آپ مانے نہ مانے، آپ پھر کن دلیلوں کے ذریعے رد کرتے ثابت کرتے، وہ آپ کا الگ مسئلہ ہے. آپ مجھے حدیث سے پڑھنے نہیں دے رہے ہو. مقام افہام اور تفہیم ابھی سن لو، کیونکہ آپ لوگوں کا اپنا موقف ہی اتنا باطل ہے کہ آپ کے میں آپ کو وہ لچک نہیں دوں گا. کیونکہ آپ لوگ جب کہتے ہو کہ غیر مجتہد کو اجازت نہیں ہے کہ کتاب و سنت سے احکام کا استخراج کرے. دیکھیں جب آپ کا موقف یہ ہے تو افہام و تفہیم کے مقام پر بھی پلیز میری بات نہ کرو، پلیز میری بات سنو. افہام و تفہیم کے مقام پر بھی افہام و تفہیم بولتے کس کو؟ کسی چیز کو استخراج کرو گے، پھر اس کو افہام کرو گے، پھر اس کی تفہیم کرو گے. افہام و تفہیم کے مقام، افہام و تفہیم فرع ہے کس بات پر؟ استخراج پر، استنباط پر. کیا کون سا مقدم ہے؟ پہلے ہم ایک حکم کو دیکھیں، قرآن و سنت میں فلان چیز واجب ہے یا حرام ہے، پہلے اس کو استخراج کریں گے، پھر اس کی دوسروں کو افہام سمجھائیں گے، افہام کریں گے، تفہیم کریں گے، یعنی سمجھائیں گے. تو یہ جو ہے آپ کے افہام و تفہیم سے جو مقدم مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ استخراج حکم ہے کہ کیا شریعت میں تقلید نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں. اس کے لیے اجتہاد کی شرط ہے. وہ آپ اس میں آپ ننگے ہیں، کاشف عورت ہیں آپ، اس میں آپ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ تو یا پھر اگر کہہ دے کہ نہیں یہ شرط نہیں ہے،
تو آپ اس مقدمے کو آپ باطل کریں. نہیں بات سنیں, بات نہ کاٹیں, یا آپ اس مقدمے کا ابطال کریں, بولے کہ نہیں ہم اس طرح نہیں ہے بھائی. عامی جو ہے غیر مجتہد قرآن و سنت کو سمجھ سکتا ہے. اگر آپ نے اس کو مان لیا تو پھر میں آپ کو حق دوں گا کہ غیر. ٹھیک ہے, میں اس بات کا جواب نہیں, میں اس بات کا جواب, مجھے بات کرنا ہے تو پھر دیکھ, اگر اس کو مانتے ہو کہ عامی غیر مجتہد, چاہے وہ فضلاء میں سے, حوضے کے فضلاء میں سے, کوئی بات نہیں, غیر مجتہد ہے, وہ قرآن و سنت کو سمجھ سکتا ہے. اگر ایسا کہتے ہو تو پھر آپ کو حق ہے. لیکن جب تک تمہارا موقف یہ ہے کہ عامی قرآن و سنت سے احکام الہی کو استخراج کرنے سے عاجز ہے, تب تک تمہیں حق نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے تم تقلید پہ استدلال کرو. اوکے, اب بات رہا ایک جملہ کہ میں نسیم عباس کو کیوں, میں ہر موضوع ناظرے سے پہلے میں نسیم عباس سے, اور آپ کو بھی یہی کہا تھا, میں نے یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ میں نے ابھی پیش کیا ہے, میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا بار بار, ہر مناظرے میں نے نسیم عباس صاحب سے یہی پوچھا تھا کہ آپ عوام تو مجتہد نہیں ہیں, آپ ان کے لیے آپ کہتے ہو آپ مجتہد ہو, آپ کے میں بھی مجتہد کو فسق سمجھتا ہوں, میں بھی مجتہد نہیں ہوں, تو آپ کیوں قرآن و سنت سے تقلید عام پہ ثابت کرنے کی کوشش کرو. اس نے کوئی جواب نہیں دیا, اس کے پاس کوئی جواب, آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے. اوکے, تو یہ نہ کہیں کہ میں نے نسیم عباس کو یہ بات نہیں کی, اس کو بھی کہی ہے. آج بھی اگلے مناظروں کے لیے, وہ مناظرہ تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس چٹھی نہیں مراجع کی, اس کو بھی آج میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے آپ کیا کریں گے, یہ کہ عوام کے لیے آپ کس حق کے بنا پر قرآن و سنت سے استدلال کریں گے, اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ پہلے ہمیں سمجھا دیں آپ کو کیا حق ہے قرآن و سنت سے استدلال کرنے کا. آپ مجتہد نہیں ہیں, اور آپ کیا توقع کرتے ہیں عوام وہ کیسے سمجھے, وہ بھی مجتہد نہیں ہے. اب مجھے ٹائم دیکھیں, اولا دیکھیں یہ ساری کتابیں, یہ مسائل منتخبہ سید علی سیستانی جو عراق کا سب سے بڑا یعنی بالوقت جو مجتہد موجود ہے, یہ پہلی مسائل منتخبہ کی آپ اگر سطر پڑھیں, آپ کے سوال کا جواب ادھر موجود ہے. پہلی بات سنیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم اصولی کہتے ہیں یا مراجع, ایک منٹ میں آپ کے سوال نہیں, آپ دیکھیں آپ نے جو اعتراض اٹھایا ہے اللہ عرصہ میں اس کا جواب دے رہا. آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجتہد کہتے ہیں کہ عوام جو ہے حدیث نہیں سمجھتی, وہ استنباط وغیرہ نہیں کر سکتی. کہ پہلی بات تو مراجعین کا جو ہے, ادھر دیکھیں یہ کتاب کھولیں اور سید علی سیستانی کی منہاج میرے سامنے پڑھی, مسائل منتخبہ چاروں مراجع اربعہ کی منہاج جو ہے میرے سامنے پڑھی, حافظ بشیر حسین کی, آقا اسحاق الفیاض کی, آقا سعید الحکیم اہل اللہ مقامہ کی. صرف باب تقلید میں التزامی یعنی حرام اور ممی تقلید کی بات چل رہی, اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ حتمن ہی تقلید کریں, حتمن ہی تقلید کریں نہیں, حتمن بھی تقلید کریں نہیں, بلکہ 4 مراحل لکھے ہوئے, 4 کہاں لکھا ہوا ہے کہ فوری طور پر تقلید کریں. اگر تقلید کی بات ہوتی تو پھر یہ 4 مسائل کیوں لکھے جائیں, کہاں ہم نے لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ نہیں ہے کہ یہ ہم واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے مقصد اجنبی ہے, اس سے ربط نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ سیستانی نے کب کہا ہے, جواب دیتا ہوں, سیستانی نے کہا کہ عوام قرآن و سنت سے استخراج کر سکتے ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بھائی, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مسائل منتخبہ ہے الاجتہاد و تقلید, آپ کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خطبہ چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہ. کے بعد سید علی سیستانی فرماتے ہیں اما بعد, الاجتہاد و تقلید یجب علی کلف ان یحرز امتثال التکالیف الالتزامیۃ الموجہۃ الیہ شریعۃ المقدسۃ ویتحقق ذلک بعہد امور الیقین التفصیلی الاجتہاد تقلید الاحتیاط. کتنے ہو گئے؟ 4. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ اصولی کہتے ہیں کہ فقط تقلید, فقط ایک منٹ, جب کسی مسئلے میں کسی انسان کو یقین تفصیلی حاصل ہو جائے, ایک منٹ یقین تفصیلی حاصل ہو جائے تو اس میں تقلید کرے گا؟ نہیں کرے گا. آپ ہمیں بتائیں کہ اس نے کہاں لکھا ہے کہ عام, یہ دکھائے نا کہ عام آدمی کتاب و سنت سے حکم فرعی استخراج کر سکتا ہے, یہ ہمیں دکھاؤ. وہ کہہ رہا ہے کہ عام آدمی پڑھ کے مجتہد ہو جائے یا احتیاط کریں. احتیاط سے کیا مراد ہے اس کا؟ احتیاط سے مراد یہ ہے, بات سنیں, احتیاط سے اس کا مراد یہ ہے کہ مختلف مراجع کے فتووں کے درمیان سب سے احوط قول پہ عمل کریں, اس کا یہ مقصود ہے. اور یقین تفصیلی, اور یقین تفصیلی سے کیا مراد ہے؟ یقین تفصیلی تم بتاؤ, میں کیوں بتاؤں؟ میں بولو نا, یقین تفصیلی سے کیا مراد ہے اس کا؟
اس کا یقینی تفصیلی یہی بات ہے کہ اس کے پاس آپ کو وہ کہتا ہوں میں ادلہ جو وہ کتابیں سمجھ میں- سکتا میں ہے، بتاتا ہوں، چلو وہ چلو میں ادلہ جو وہ بتاتا ہوں، سمجھ چلو میں سکتا بتاتا ہوں۔ ہے اس کے لیے نہیں واضح ہو نہیں جائے۔ نہیں میں بتاتا ہوں، اگر کسی کو یقین تفصیلی کسی ایسی نص سری سے ہو جاتا ہے جو کسی بھی نص سے، تو لہذا وہ تقلید نہیں کر سکتا، اسی مورد میں وہ اپنے یقین تفصیلی عوام پر عمل کرے، تو لہذا اس کو اور آپ پتہ نہیں اس کا استنباط نص اور دکھاؤ، اخراج اس کا مسائل نص کس کو دکھاؤ، کہتے ہیں؟ سیستانی کا اگر- نص دکھاؤ ہمیں، سیستانی کا نص دکھاؤ کہ یہ کیا ہے۔ یہ آپ خود سامنے بنا پڑھی، رہے آپ کھولیں نا، آپ پڑھ مسائل پڑھ کے منتخبہ دکھاؤ نا کھولیں۔ کہ نص یقین یقین تفصیلی سے کیا تفصیلی سے مراد اس کا مراد، یقین تفصیلی سے اس کا مراد دلیل عقلی ہے، دلیل فطرت ہے، وہ روایات احادیث نہیں ہے۔ یقین تفصیلی سے فقط اس کا دلیل فطری مراد ہے۔ دلیل نہیں، عقل ہے، نہیں، دلیل ایک فطرت میں ہے۔ آپ کو خود بتاتا ہوں۔ نہیں تو بھائی، تم بنا نہیں رہے ہو بھائی، نا، میں آپ کو وہ نیچے سیستانی کا نص دکھاؤ۔ سیستانی کی شرح کی ہوئی ہے، میں سید علی بھائی، سیستانی کی بات بتاتا ہوں۔ آپ مجھے ایک بتاؤ، ایک منٹ بات میں خود بتاؤ، بتاتا میری طرف دیکھو، میری طرف ہوں۔ دیکھو، ایک بات اب مجھے مجھے بتاؤ۔ عبارت پڑھنے دو۔ عوام احادیث کی صحت کو سمجھ سکتے ہیں؟ ایک منٹ، آپ نے فقط دلیل عقلی مراد لی، سیستانی ادھر کیا کہتا ہے؟ پھر کہتے ہو کہ میں اصولیوں کی کتابیں رٹ کر بیٹھا ہوں، یہ پڑھے۔ وَبِمَا أَنَّ مَوَارِدَ الْيَقِينَ تَفْصِيلٌ غَالِبٌ تَنْحَصِرُ فِي الضَّرُورِيَّاتِ، اور اکثر موارد یقینی تفصیلیں وہ اکثر جو ہے تنحصر فی الضروریات، وہ ضروریات جو امور ہوتے ہیں ان میں منحصر ہے، مثلا نماز واجب ہونا، حج کا واجب ہونا، زکوٰۃ کا واجب ہونا، کیا اگر اس پر کوئی نص شرعی قرآن و حدیث سے نہ ہو، ایک عامی وہ شخص ضروریات، کیسے آپ ضروریات کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں دین میں نماز واجب، ایک منٹ، دین میں واجب آپ ہے، ضروریات دین کی میں بات کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہے، وہ بھائی کہاں کہتے ہو کہ بس نص قرآن میں قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، قیمت الصلاۃ، تو یہ نص ہے یا عقل ہے؟ آپ ضروریات کی بات کر رہے ہیں بھائی، وہ ضروریات دین ہے کہ شریعت میں نماز بھی کوئی چیز ہے، فقط وہ شکایت سے علی سیستانی کی وہ احکام فرعیہ نہیں ہے، وہ ضروریات دین کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ضروریات ہے، غالباً کا لفظ اکثر، اس کا مقصد بعض وہ موارد ہیں جو ضروریات کے نہیں ہوتے ہیں، وہاں بھی انسان کو قطع اور یقین تفصیلی حاصل ہو سکتی ہے۔ علی کس نے غالباً کہا ہے؟ مسائل منتخبہ کھولے، خود کھولے، اسکرین پر کھولے، پھر عوام کو میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے، میں سیستانی کی کتاب کا کیا کروں بھائی، میں آپ کو کفایہ تو دکھا پھر دیتا ہوں۔ آپ کیسے کہ دعویٰ کرتے کہ اجازت دیں بھائی، میں ابھی دعویٰ کرتے تھے کہ میں تو اتنا لمبا پڑھا لکھا ہوں، میں نے تو کوئی کتاب نہیں چھوڑی، ابھی سید نسیم کے مناظرے میں آپ دعویٰ کر، میں نے تو کوئی کتاب، میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں۔ آپ نے مسائل منتخبات جو سید علی سیستانی کی نہیں پڑھی ہوگی تو ہم اصولیوں کی خاص کتابیں پڑھی ہوگی۔ آپ سن لو بھائی، مسائل منتخبہ اس کے فتوے ہیں، یہ کوئی علمی کتاب، علمی استدلال اس میں نہیں ہے، یہ اس کے فتوے ہیں، یہ بھی عوام کے لیے۔ سیستانی کا جو علمی کتاب ہے اس کا درس ہے اجتہاد و تقلید پر۔ نہیں یار مجھے حدیث سے پڑھنے دو، ایسے وقت جا رہا ہے، پلیز چپ کرو، پلیز چپ، میری بات نہ کاٹو، میں نے آپ کو میں نے کہا تھا کہ میری بات نہ کاٹو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیستانی کے فتوے میرے لیے میرے جوتوں سے کمتر اہمیت رکھتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک بدعتی آدمی ہے وہ، آپ کے لیے وہ اہم ہے، میرے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے وہ جیسے سیستانی اور ابو حنیفہ میں فرق ہی نہیں ہے، بلکہ سیستانی کا ضرر مذہب میں زیادہ ہے ابو حنیفہ سے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کے کتاب کے، وہ کوئی علمی کتاب ہے مسائل منتخبہ، وہ اس کے فتوے ہیں، اس کے فتوے سے میں نے کیا کرنا ہے؟ ابھی دیکھو میرے محترم ناظرین، سیستانی کا آپ مجھے یہ دکھائیں کہ سیستانی یہ فتویٰ دے، یہ بیان کرے کہ عام آدمی احادیث سے حکم استخراج کر سکتا ہے، یہ مجھے دکھائیں۔ اگر اس نے یہ کہا ہے تو پھر آپ کو حق ہے، پھر تقلیدی باطل ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ کہہ دے نا کہ عام آدمی احادیث سے حکم استخراج کر سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلیدی باطل ہے، پھر سب لوگ کیا کریں، وہ احادیث ہی سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ حدیث سے، دیکھیں حدیث سے آپ کیا کریں، تقلید کی صحت پہ دلیل لے کے آئیں، یہ اس بات پہ متفرع ہے، یہ اس بات پہ مشروط ہے کہ عام آدمی حدیث سے حلال و حرام سمجھ سکتا ہے۔ جب تک آپ کا یہ موقف ہے کہ عام آدمی حدیث سے حلال و حرام نہیں سمجھ سکتا تو آپ حدیث سے کبھی استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ خود بھی عام آدمی ہیں، غیر مجتہد ہیں۔ یہ آپ کا امام ہے صاحب کفایہ شیخ محمد کاظم خراسانی کی کفایت الاصول، ملاحظہ فرمائیے باب تقلید میں آخون کیا فرماتے ہیں، ثم انه لا يذهب عليك ان جواز التقلید ورجوع العالم الى الجاهل في الجملة يكون بدیہیا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جواز تقلید بدیہی ہے، فطری ہے، لا يحتاج الى دلیل، تقلید کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اتنا واضح چیز ہے۔ وَإِلَّا لَزِمَ سَدُّ بَابِ الْعِلْمِ بِهِ عَلَى الْعَامِّ، اگر
تقلید بدیہی نہ ہوتا تو عامی کے لیے، غیر مجتہد کے لیے تقلید کو ثابت کرنا ناممکن ہوتا، کیونکہ تعبداً آپ حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے؟ کیونکہ حدیث کی فہم کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، اور ابھی وہ مقلد بھی نہیں ہے۔ اصل تقلید میں تو تقلید نہیں ہوتی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی فتویٰ دے دے کہ بھئی تقلید جائز ہے، اس سے وہ ابھی تقلید ہی میں تو تقلید جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے خارج سے دلیل لانا ہوگا، فتوے سے آپ نہیں کام چلے گا، حدیث سے بھی کام نہیں چلے گا۔ کیوں؟ لعجزہ عن معرفت ما دل علیہ کتابا و سنتاً، کیونکہ غیر مجتہد عاجز ہے کہ کتاب اور سنت کے معانی اور حلال و حرام کو سمجھ لے، وہ اس سے عاجز ہے۔ آخون کے بہت سارے شاگردوں نے اس کے شرح میں کتاب بدایت الوصول الجزء التاسع، شیخ محمد طاہر آل شیخ راضی، یہ نائینی کا شاگرد ہے، اس کے شرح میں کہتے ہیں والمراد من الاطلاق هو عدم اختصاصه بالجاهل المحض بل يشمل حتى من له علم ولكن كان عاجزا عن تحصيل معرفة الحكم بنفسه بأن كان لم يبلغ درجة الاجتهاد۔ آخون جو کہہ رہا ہے کہ غیر مجتہد کتاب و سنت سے تقلید کو نہیں سمجھ سکتا، یہ صرف عام آدمی کی جو گلی کوچے میں جو پرچون فروشوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، فضلاء کی بات ہو رہی ہے، جس کا علم ہے لیکن مجتہد نہیں ہے۔ والمراد من قوله غالبا هو غالب الاحکام لان بعضها معلوم بالضرورہ، اس نے غالباً بھی جو کہا ہے اس سے مراد غالب احکام ہے، کیونکہ بعض احکام ضروری ہیں، مثلا حج واجب ہے، یہ ضروریات، نماز واجب ہے، اس میں تقلید نہیں ہے کیونکہ یہ ضروریات میں سے ہے۔ لیکن آپ ایک فرعی حکم کو حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، کس سے؟ کتاب و سنت سے، وہ آپ مجتہد ہی نہیں، آپ کو اس کام کا حق ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر مجتہد کو حق ہے کہ کتاب و سنت، دیکھیں یہ نقطہ بڑا اہم ہے، جب تک یہ کہے گا کہ عام آدمی کتاب و سنت کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کے لیے محال ہے، ناممکن ہے کہ یہ کتاب و سنت سے ہمارے لیے استدلال کرے، اس کو حق ہی نہیں ہے کتاب و سنت سے تقلید ثابت کرے۔ اور جب یہ کہے گا کہ عام آدمی کتاب و سنت کو سمجھ سکتا ہے تو پھر تقلید ہی باطل ہو جائے گا، پھر تقلید کیوں کریں؟ کتاب و سنت، اس نے اعتراف کر لیا کہ کتاب و سنت سے ہم تقلید سمجھ سکتے ہیں، یہ پھنس گیا ہے، اس میں خوئی بھی پھنسا ہوا ہے، اس نقطے میں اس کا جواب نہ خوئی کے پاس ہے، نہ سیستانی، نہ آخون، نہ شیخ، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان لوگوں کا موقف میں نے بار بار کہا اتنا ساقط ہے، اتنا باطل ہے، جو ہی یہ منہ کھولتے ہی ان کا موقف باطل ہو جاتا ہے، استدلال کر ہی نہیں سکتا، یہ ان کا استدلال کرنا ان کے لیے ناممکن ہے تقلید پر۔ جی اب بتاؤ کہ تمہیں کیا حق ہے جب تم مجتہد، دیکھو میرا سوال سن لو پھر جواب دے دینا، سوال سن لو پھر جواب دے دینا۔ تم مجتہد نہیں ہو، تم ایک فرعی حکم کو قرآن سے سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں کیا حق ہے؟ یہ فسق ہے، جواب دے دو اس کا۔ اولاً تو وہ جو نام کیا ہے، وہ غالباً والی جو وہ شرط جو نہیں میں بیان کر رہا تھا، وہ علایہ صاحب جو اس سے مسائل منتخبہ سے، آپ نے کہا کہ کوئی ایسی صریح عبارت سے سستانی کی مجھے دکھاؤ جہاں وہ کہہ رہا ہو کہ بھائی جہاں ضروریات ہیں مثلا اس میں وہ کسی کی تقلید نہیں کرے گا۔ یہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی ہر مسئلے میں تقلید واجب نہیں ہے، جہاں انسان کو یقین تفصیلی حاصل ہو جائے تو یہ استنباط نہیں ہے، یہ استخراج نہیں ہے، تو کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ فقط دلیل عقلی سے ہی ہو سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ ایک انسان بغیر قرآن کی نص کے اور سنت متواترہ کی نص کے تو وہ حج اور وہ نام کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کے اور خمس کے وجوب کو کیسے ثابت کرے گا؟ مجھے بتائیں دلیل عقلی بات دیکھ میرے نہیں، دیکھو آپ پھنس جاتے ہو، پھر کہتے ہو دیکھیں بات، ایک منٹ مجھے ابھی کرنے دو، آپ نے بولا مجھے ابھی، میں سب سے پہلے سید علی سیستانی کی بات سنو۔ آپ کے خود کہتے ہو نا میں نے تو اصولیوں کی کتابیں رٹی ہوئی ہیں، تو ابھی آپ نے خود اعتراف کیا بھائی مسائل منتخبہ میں نے تو دیکھی نہیں، اس کو چھوڑیں، یہ دوسری کتاب آ رہی ہے سید علی سیستانی کی کتاب ہے بھائی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ بھائی چھوڑیں نا، وہ آپ لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے مسائل منتخبہ، وہ جہال کے لیے، اس کے مقلدین کے لیے۔ جو بھی کتاب تو جو کتاب ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے اصول ہو، چاہے مسائل منتخبہ ہو، چاہے فقہی مسائل اصول، آپ کو پڑھنا چاہیے نا۔ ایک موقع کرے ہوئے، ایک منٹ، کس نے کہا کہ سب کتاب دنیا میں جتنے کتاب ہیں ان کو پڑھنا چاہیے؟ جو آپ مجھے پوچھ رہے تھے، جو آپ بات پوچھ رہے تھے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ایک منٹ سید علی سیستانی کی بات دیکھو، ایک منٹ، نہیں، یہ میرے دیکھیں، میری طرف دیکھیں، ادھر نہیں دیکھیں، میری طرف، یہ میرے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے؟
उर्वा है। नाम क्या है? उर्वतुल वुस्का। ये कौन सी किताब है? उर्वतुल वुस्का, सैयद यज़दी की कुद्दस सिर्रुह है, या नहीं है? इस पे ताली का लिखा हुआ है सैयद अली सिस्तानी का। शायद आपने पहली मर्तबा ये किताब का नाम सुना होगा, और नीचे सैयद अली सिस्तानी के ताली की बात की। ये कोई किताब है ये और क्या इस पे चीज़ है? नहीं, आप खुद कहते हैं कि भाई मसाले मुस्तफा, मैंने पहली दफा उर्वा का नाम सुना। नाम सुना होगा। चलो सैयद अली सिस्तानी की बात भाई, अब देखो तुम वही अवामिल का तुम मुबाहिसा करो। तुम अवामिल का मुबाहिसा, अभी तुम्हारी बहुत देर है कि तुम मेरी सतह पे आ जाओ। तुम जाके अवामिल का मुबाहिसा करना भैया। अवामिल अब देखो, जब मैं इबारत और नस पेश करने पे आता हूँ तो मेरे साथ आप ये ड्रामे होते हैं। देखो क्यों इस तरह की बदतमीजी कर रहे हो? क्यों इस तरह बदतमीजी कर रहे हो? किसने किताब है उर्वा का कहता है इसने नाम नहीं सुना। इस तरह के बकवास करना क्या? आपने मसाइल मुंतखबा के बारे में देखो, आपने खुद कहा था कि भाई मैंने मसाइल मुंतखबा उसकी नहीं पढ़ी है सिस्तानी की, उसके फतवों की किताब है, लेकिन उर्वा और किताब है। सुने उर्वा मुजतहिदीन का बहुत कलीदी सेंट्रल किताब है, कहता है इसको इसका नाम नहीं सुना। बस छोड़ो भाई, चलो सुनाओ। आपने कहा ऐसे जुहाल से हम बात नहीं करते। आपने माना, बस बात खत्म। आपने नाम सुना होगा और पढ़ा होगा, ठीक। अभी ये बात सुने। देखिए जरूरियात और इस तरह जहालत कहता है इसने अल उर्वा का नाम नहीं सुना। नहीं सुने, जहालत इसमें क्या बात है? तुम इतने बेवकूफ बात करते। देखिए ये ताली का नंबर 5 है, फिर जरूरियात ला हाजत इला तकलीद। वाज़े बात ला कर आ रहा हूं सैयद अली सिस्तानी का, सुने। हुकमतुल वुस्का पहला जल्द सफा नंबर 10। फिर जरूरियात ला हाजत इला तकलीद ज़ाहिर जवाज़ुल इत्माद फी तशखीसहा अला कौलिन मन युवस्सिकु बिकौलिही फी ज़ालिका। अब ये दलील नकुली की बात हो रही है, दलील अकुली की मुझे बताएं। जरूरियात में आपने कहा कि जरूरियात में अकुलियात हो। तुमको ये बात पढ़ना, उसका तर्जुमा करो, उससे इस्तेदलाल करो तो पता चले वो आपका मौक़िफ़ क्या। मुझे क्या मालूम? आधा इबारत पढ़ता कहता है ये क्या है? तुम पूरी तरह से पढ़ो, तर्जुमा करो, उसका हम हमारे बहस से क्या पहले सुने बताओ। आपको इस वजह से मैं तर्जुमा नहीं सुना रहा हूँ तो आप खुद माशाल्लाह कहते हो कि मैं, यानी अरबी ऐसा समझो कि फितरतन आप जब पैदा हुए थे मादल्ला हजरत ईसा की तरह, तो आपको इल्म और हिकमत देकर इधर भेजा गया था ना। आपकी दावाएं ऐसी होती है। अभी बार तो पढ़ो, आप कहते हैं तर्जुमा करो। अजब। फिर जरूरियात सैयद अली सिस्तानी फरमाते ला हाजत तकलीद, इसमें तकलीद की जरूरत ही नहीं है। किसमें? जरूरियात में। और आपने दलील नकली अकुली की तरफ चले गए थे। तो सिस्तानी फरमाते हैं अज़्ज़ाहिरु जवाज़ुल इत्माद फी तशखीसहा, इन जरूरियात को तनकी और तशखीस और इनको जानने के लिए, इनकी मार्फत के लिए काफी एतमाद करना, जायज एतमाद करना अला कौल, एक ऐसे कौल पर मन युवस्सिकु बिकौली फी ज़ालिका, जो इसी बात में इबारत से पढ़ो। मोतबरतो फी मर्ज़ तकलीद। एक मिनट, अब मुझे पूरा पढ़ने नहीं दे रहे हैं, फिर कहते हो कि यार शेख गलत पढ़ रहे हो ना। मैं युवस्सिकु बिकौलिही सामने बैठा कहता है युवस्सिकु भी। क्या होता है? मैं युवस्सिकु क्या होता है? मैं युवस्सिकु तुम अगर आप बाबे तफील में तौसीक पे चले जाए, वसा का युवसे को तौसीकन, तौसीक क्या होती है? ये वसा का तो बाबे यूसको आप न जाए तो माना गलत होगी। नहीं हो तौसीक नहीं है इसमें। उस तौसीक के माने बदल जाते हैं और माना हो जाता है, पर माना गलत हो जाता है। आप सुलासी मुजरद में लेकर आए। मसला नहीं मसला नहीं बराबर। ये मैंने बात देखा। एक मिनट अब वो अभी ये बात आपका मर्जा है। उसके किताब के पहले फतवा को इबारत नहीं पढ़ना आता इसको। इधर मुनाज़ा करना है। इबारत क्यों नहीं पढ़ना आता? मैं कहता हूँ दोनों आप पढ़ सकते हैं। आप चलो नहीं तौसीक की माना करें ना, आप तौसीक में इसका तर्जमा गलत बताएं। ओके भाई, तौसीक इसका तर्जमा नहीं बनेगा। छोड़ो भाई, तुम देखो सिस्तानी की किताब को, तुम हमें ये समझा दो भाई कि आम आदमी हदीस समझ सकता है या नहीं समझ सकता? आप मुझे हदीस पढ़ने दो। हदीस पढ़ने नहीं देते हो, फिर कहते हो कि यार आप नहीं है हदीस नहीं लाते। तुम कोई दलील लेके आओ कि तुम्हें हक है इस्तेमाल कर रहा हूं। आप कहते जब मैंने अभी तो इस्तेमाल का हक नहीं है, किताबों से क्यों हक नहीं है? ये सैयद अली सिस्तानी उसूली नहीं है। पहले तुम देखो हौजे से जाके चिट्ठी लेके आओ आप देखो कि तुम्हें इस्तेमाल का हक है, इस्तेमाल का हक है, फिर तुम इस्तेमाल कर। चलो गैर मासूम की तरफ रुजू, यानी मासूम ने हुक्म दिया नहीं दिया है? गैर मासूम की तरफ दिया है नहीं दिया है? पहले ये मुझे इस बात बस तुम चले जाओ। तुम इन चीजों से देखो, रुवात की तरफ दिया नहीं दिया, रुवात की तरफ रावियों से रिवायत अख्ज़ करने के लिए हुक्म। और रुवात के बगैर अगर अल्फाज में दिखाऊं तो दिखा देना उसकी हुज्जत। अगर रुवात के बगैर
ابھی میں دکھا دیتا ہوں. پہلی بات ہے آپ کو ابھی میں اس کا جواب اچھی طرح تفصیل سے میں دیتا ہوں. اب سن اگر وہ روایت ہے تو اس کو آپ کو پڑھنے یا استدلال کرنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ آپ خود کہتے ہو کہ وہ آپ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے نا, اس کی سند بھی آپ نہیں سمجھ سکتے, آپ غیر مجتہد ہیں, تو آپ کے لیے دروازہ بند ہے. لیکن ابھی میں نے ابھی میں جواب دے دیتا ہوں سید علی سیستانی کی عبارت سے, آپ پھر وہ اسی بات پہ رٹے ہوئے ہو, کیونکہ آپ میرے ساتھ سیستانی کبھی روشنی میں بات کرو گے, آپ مناظرہ ہار جاتے ہو اور حدیث معصوم نہیں سن رہے ہو. سن لو پھر سیستانی کا جواب. چلو سیستانی نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی عام آدمی قرآن و سنت سے کسی حکم کا استخراج کر سکتا ہے, اس نے کبھی یہ نہیں کہا. اور تم سن لو میری بات نہ کاٹو, میری بات نہیں کاٹتے بھیا, میں آپ کو دوبارہ لاتا ہوں. سیستانی نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن و سنت سے عام آدمی تقلید کا یا کسی چیز کا حکم وہ استخراج کر سکتا ہے, وہ اس نے نہیں کہا, ٹھیک ہے. وہ عبارت لے کے آؤ, تم لے کے آئے ہو جو عبارت لے کے آئے وہ اس کو تمہیں پڑھنا بھی نہیں آتا, تم غلط پڑھ رہے ہو اس کو, اور وہ ہمارے مقصود سے مراد سے اجنبی ہے. وہ یہ کہہ نہیں رہا سیستانی کہ عام آدمی جو ہے قرآن و سنت سے کسی فرعی حکم کا استخراج کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب بات رہی روات کی طرف, آپ کہتے ہو کہ روات نے حدیث نقل نہیں کیا. روات بہت سارے ہمارے پہلی بات ہے کہ آپ روایت کی طرف نہ جائیں, کیونکہ روایت آپ سمجھ ہی نہیں, آپ مجتہد نہیں ہے, ختم بات. اس کی سند آپ نہیں سمجھ سکتے, آپ نے اپنے لیے دروازہ بند کیا بھائی. جب تک آپ مجتہد نہیں بنتے نا تو آپ روایت کی بات نہ کریں. دوسری بات, ہمارے بہت سارے احادیث ہیں جو مضمر ہیں, ان کو حدیث مضمر کہتے ہیں, وہ آپ اصولین بیوقوف ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راوی کا قول ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات. تیسری بات, اگر کہیں ثابت بھی ہو جائے کہ یہ راوی کا قول ہے اور یہ کیا نہیں ہے, یہ امام علیہ السلام کا قول نہیں ہے, تو پھر اس سے اس کی حجت ساقط ہے, پر ہم نہیں کہتے وہ حجت ہے. راوی کا جو قول ہوتا ہے وہ, مگر یہ کہ وہاں ہم یہ سمجھے کہ یہاں پر یہ نقل بالمعنی کرتا ہے, نقل بالمعنی کرنا اور حدیثی کا قول ہوتا ہے, یا اور اس طرح ہمارے کتب روایت کتب حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ راوی کی رائے فی نفسہ ہی وہ حجت ہوا کرتی, بالکل یہ کوئی کسی کا نظریہ نہیں ہے. تو بہرحال ابھی یہ باتیں آپ کے لیے بہت باری ہیں عزیز, آپ ابھی بہت آپ نے امامہ موٹا لگایا نا, امامہ موٹا لگانے سے علم زیادہ نہیں بڑھتا, آپ ابھی عوامل میں جاؤ. عوامل فی النحو جو ہے نا وہ بچوں والی ہے نا, ABCD, وہ آپ کی سطح ہے بھائی صاحب, تم اس میں بھی چلے جاؤ. تمہیں مسائل منتخبہ کا عبارت نہیں پڑھنا آتا, اوکے. اب آ جاؤ سب کے ساتھ خداحافظی کرو, اور اس کے بعد آپ سے نہیں خداحافظ کیوں, مجھے حدیث کو پڑھنے دو امام معصوم کی, جس میں روایت کا الفاظ نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے, رجال کشف. ابھی یہ امام علیہ السلام کا امام کا فرمان سنیں. دیکھیں حدیث نہیں پڑھنے دیں گے بھائی جب تک کہ آپ میرے عزیز میرے بھائی اس بات کا جواب دے دو, کیا عام آدمی حدیث کو سمجھ سکتا ہے, نہیں سمجھ سکتا. عام آدمی حدیث سے حلال و حرام استخراج کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. اس کا جواب دے دو. اگر کر سکتا ہے تو تقلید باطل ہے, پھر آپ کو حدیث پڑھنے کی اجازت, جو مرضی حدیث پڑھو, پھر ہم دیں گے آپ کو اجازت. اگر کہتے ہو کہ نہیں کر سکتا تو پھر حدیث نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو تھک گیا ہوں, 1 گھنٹے سے یہ نقطہ بتا رہا ہوں. تو پھر دیکھوں کہ کیسے تکلیف ثابت ہے, نہیں ثابت ہے. آپ مجھے حدیث نہیں پڑھنے دے رہے ہو, عجب ہے. لوگ دیکھ رہے, دوسروں کو کہتے ہو سناؤ, شیخ مطہری حدیث سے سناتے, آپ حدیث سے معصوم کی سنتے نہیں ہوتا نا. پہلے اور بھائی اردو میں 10 مرتبہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. میں جواب دے چکا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے الفاظ دیکھو مطہری صاحب, پھر آپ حدیث پڑھ لینا, میں نے کیا بولا اتنی دیر, وہ تو میں جواب کیا بولا, وہ میں جواب نہیں, میں نے کیا بولا, میں نے بولا کیا, میں نے کیا بولا, میرا اشکال کیا ہے. آپ تو وہی فقی والی جس کا آپ نے جواب دیا, میرا اشکال کیا ہے, میرا اشکال باطل ہی سے, وہ کیا ہے, آپ مجھے سمجھائیں. جس اشکال کو میں نے 10 مرتبہ تکرار کیا. ایک منٹ, میں چلو 2 بار میں ریپیٹ کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں, آپ حضرات کے مجتہدین کہتے ہیں کہ عوام حدیث نہیں سمجھ سکتی, اور جب تک حدیث نہیں سمجھ سکتی حدیث سے استنباط نہیں کر سکتی. یہی آپ کا اشکال ہے, یہی آپ کا شبہ ہے. اس طرح نہیں. آپ دیکھو, یہی آپ مقصد یہ ہے کہ حلال و حرام کے مسائل میں, احکام فرعیہ میں غیر مجتہد, چاہے وہ کتنا فاضل بھی ہو, حوزے میں 20 سال بھی پڑھا ہو, اگر مجتہد نہیں ہے, حلال و حرام میں وہ حلال و حرام کے مسائل استنباط نہیں کر سکتا, استخراج نہیں کر سکتا. اگر استنباط استخراج نہیں کر سکتا تو اس کا افہام بھی تفصیل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اور آپ مجتہد نہیں ہیں,
اور آپ مجتہد نہیں ہیں تو آپ کو کیا حق ہے؟ سنیں نا، ابھی میرا جواب آپ سنیں، حدیث کوٹ کریں، ابھی میرا سنیں۔ جواب سنیں۔ جواب ٹھیک، میں سید علی سیستانی کی عبارت سے جواب دیتا ہوں۔ میں اگر عروۃ الوثقیٰ سے آپ کو اسی آپ کا دیکھو مراجین کیا کہتے ہیں، میں نے پہلی یعنی تقریر میں یہ الفاظ کہے تھے، احکام یعنی التزامیہ یعنی محرمات اور واجبات میں، محرمات یعنی کسی چیز کے یعنی جو یہ جو تقلید کو ہم ثابت کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں، یہ جو تقلید کو ہم ثابت کر رہے ہیں، یہ جو ہم تقلید کو ثابت کر رہے ہیں یا تفہیم کے لیے کچہری کر رہے ہیں، یا مثلا باقی احکامات وغیرہ مثلا مباح ہیں، جواز ہیں، استحباب ہیں، ان کو ہم ثابت کرتے ہیں، تو یہ استحباب و قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے یا اپنے جیب کے فتووں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن حدیث سے استحباب پکڑا جاتا ہے۔ تو وہ اگر وہی عامی شخص ثابت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس میں کسی کی تکلیف ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے۔ بات خود ہمیں بتا رہی ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث کو کے علاوہ بندہ سمجھ سکتا ہے، وہ پے در پہ یعنی تدریجی بنے گا۔ حدیثیں جب سمجھ ہی نہیں سکتا تو فقی کیسے بنے گا؟ تو پھر تو فقاہت کا دروازہ آپ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں خود اپنے لیے بھی۔ ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی دلیل کا آپ ہے اس وقت فقی، آپ کی نظر میں کوئی اور نہیں، آپ کو سننے والا، آپ کو لائق کرنے والا کوئی فقی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ عوام حدیث کو مثلا نہیں سمجھ رہی ہے، تو آپ فقاہت کا دروازہ خود بند کرنا ہے۔ نہ کوئی عوام یعنی جو حدیث سمجھ سکتی ہے، نہیں مجتہد بن، نہیں حدیث سمجھ سکتی ہے مجتہد، تو کیسے مراجی نے کہتے ہیں کہ بھائی جب تک کوئی فقی نہیں بن، ایک منٹ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، جب تک فقی نہیں ہے تو تقلید ہے۔ اس کا مقصد اگر کوئی فقی بن گیا ہے یعنی اسی درجے پر فائز ہو گیا ہے جو جب قرآن حدیث سمجھ اچھا وہ سمجھ نہیں رہا ہے تو فقی کیسے بنے گا؟ یہ خود اعتراف ہے نا سید علی سیستانی اور سب مراجی کا، ہم خود کہتے ہیں کہ بھائی یا تو خود فقی ہونا چاہیے، ایمانداری سے جب وہ قرآن حدیث عامی شخص سمجھے گا نہیں تو بنا، تو اس کا مقصد سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ فقاہت کے درجے پر تو یہ ایک الگ ہمارے شرائط ہے، لیکن قرآن حدیث ہم غیر فقی کے لیے سمجھنے کے لیے اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ سید علی سیستانی تمام کوئی مرجع نہیں کہتا، اگر ایسی بات ہے تو پھر تو اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ مجھے ایک بات کا، حج کا جو منکر ہے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کون؟ حج کا منکر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ تو ضروریات دین کا منکر ہو گیا نا، وہ تو کافی نماز ظہر کا منکر کافر ہے یا مسلمان ہے؟ تو ضروریات دین کا منکر ہے، کافر ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مذہب شیعہ میں بہت سارے علماء ہیں جو اجتہاد تقلید کو نہیں مانتے، صحیح ہے؟ مثلا شیخ حر عاملی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میرے پیارے مجھے جواب دے دو، شیخ حر عاملی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعہ؟ بولے تو آپ کا اخبار مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ کا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اخباری عالم میں آپ فیصلہ کریں نا، میں کیوں کروں؟ مجھے کسی اصولی کا پوچھے، میں اخباری عالم کے بارے میں معاذ اللہ کیوں اپنی لب کو شائی کروں؟ شیخ علامہ مجلسی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کون؟ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ اخباری ہے بھائی، اصولی کی بات کریں، آپ کو یہ کتنا یہ جاہل آدمی ہے بھائی، کس سے واسطہ پڑا ہے؟ او بھائی کہہ دو مسلمان ہے، بھائی علامہ مجلسی اخباری ہے، کون کہتا ہے کہ وہ اصولی ہے؟ تو اپنے علماء میں نے نہیں پوچھا اخباری ہے اصولی ہے، میں نے پوچھا او بھائی، میں نے پوچھا اخباری اصولی ہے، میں نے پوچھا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ جواب نہیں دے رہا۔ میں اخباریوں کے بارے میں کیوں بولوں؟ آپ میرے اصولی علماء کے بارے میں پوچھیں، تو میں جب خود کہہ رہا ہوں نا۔ تو اب سن لو میرے بھائی، سن لو، دیکھو ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کا موقف یہ ہے کہ تقلید، میں خود کہہ رہا ہوں نا، پلیز سن لو، پلیز سن لو، پلیز سن لو، پلیز سن لو، اگر تقلید ضروریات میں سے ہوتا نا تو اس کا منکر کافر ہوتا۔ کلینی تقلید کے خلاف ہے، صدوق تقلید کے خلاف ہے، اور کتنے اعاظم تقلید کے خلاف ہیں۔ آپ کا شیخ حر عاملی، شیخ مرزا نوری، مرحوم علامہ مجلسی، سب تقلید کے خلاف ہیں۔ اچھا، کوئی نہیں کہتا یہ کافر ہے۔ تقلید ضروریات، دیکھو بھائی بات میں نقطہ سمجھو، نقطہ سمجھو، پلیز پلیز سن لو۔ او بھائی اب محمد تم نے بڑا لگایا، او بھائی او بھائی سن لو، او بھائی اس کے وہ کتاب پڑھو نا فوائد توسیہ میں، اس کا ابواب ہے اجتہاد کی تقلید پر، اجتہاد کے بطلان پر، اس کے کتنے دلائل دیتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ اچھا سن لو بھائی، تقلید ضروریات میں سے نہیں ہے، تقلید ایک فرعی مسئلہ ہے۔
اس کو آخن نے خود کہہ دیا، آپ کے اعظم میں نے عبارت دکھا دیا کہ قرآن و سنت سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا. ہم تقلید کے منکر کو عزیزم دیکھو، ہم تقلید کے منکر کو کافر تو کہتے ہی نہیں ہے نا. ہم نے کب کہا ہے کہ تقلید کا منکر کافر ہے؟ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ سمجھے نہیں، یہ ضروریات میں سے نہیں ہے. تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر یہ عام فروعات میں سے ہے. عام فروعات کے لیے دلیل کا استخراج کون کرے گا؟ مجتہد کرے گا. عام آدمی نہیں کر سکتا. آپ مجتہد نہیں ہیں تو پھر یہاں سے نکل جائیں، ختم. حدیث نہیں کوٹ کر سکتے آپ. یہ تو آپ کی بدتمیزی ہے نا. دیکھو نہ سنتے ہو نہ دیکھو. میں جب بات کرتا ہوں میں نے آپ کو 10 دفعہ ٹائم دیا ہے. چلو آخری دفعہ، آپ سنتے ہو کہتے ہو کہ آخری دفعہ، نہیں بھائی، آخری دفعہ اس سے سنتے ہیں. آپ بھائی آخری دفعہ سن رہی ہے. اب ہم آخری میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں حسن اللہ علی صاحب، آج حدیثوں کی روشنی میں تقلید کے اس بات میں میرے ساتھ مناظرہ کریں. جب دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، دیکھو سنو میری بات، پھر آپ پھنس چکے ہیں. سنو اب میں خود کاٹ دوں گا. دیکھو میں جب آپ چیلنج دے رہا ہوں، غیرت مند بنے آپ کو ایک لائن پہ ایک یعنی حدیث کی روشنی میں تقلید کی اس بات پر چیلنج دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک آدمی ہے بیمار ہے، اس کو دل کی بیماری ہے، اس کو دل کی بیماری ہے نا. یہ دیکھو اگر آپ بات سنو گے یا نہیں سنو گے؟ دیکھو سنو میری بات سنو، پھر حدیث پڑھ لینا. میری بات سن لو، میری بات سن لو، پھر حدیث پڑھنے کی باری ہے. میری بات سن لو. ایک آدمی ہے دل کا بیمار ہے، فرض کریں اس کے سامنے ایک آدمی آتا ہے جو سرجن نہیں ہے. میں نہیں سنوں گا، میں خود چلا جاؤں گا. اوکے خدا نکل جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں سننا. ایک آدمی ہے وہ بھائی سرجن نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کہتا ہے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، میں آپ کے دل کو کھول کے میں آپ کے آپریشن کر کے آپ کو ٹھیک کروں گا. مجھے چیلنج ہے میرا. بھائی تمہاری مثال یہی ہے. جب تم خود کہتے ہو کہ عوام حدیث نہیں سمجھ سکتے، غیر مجتہد حدیث نہیں سمجھ سکتے، تمہیں کیا حق ہے حدیث کوٹ کرنے کا؟ میں نے یہ مسئلہ، یہ سوال آپ سے 20 مرتبہ کیا، آپ نہیں جواب دے رہے. تو پھر جب تک اس سوال کا جواب نہیں دو گے آپ کو حدیث کوٹ کرنے کا حق نہیں ہے. جب تم اگر کہتے ہو کہ تقلید ضروریات میں سے، یہ بکواس ہے. تقلید ضروریات میں سے نہیں ہے. شیعہ میں بہت سارے ہیں تقلید کے خلاف ہے، کوئی نہیں کہتا وہ کافر ہے. ضروریات کا منکر کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک فرعی مسئلہ ہے. فرعی مسئلہ کے استخراج کے لیے مجتہد ہونا آپ کے ہاں ضروری ہے. آپ مجتہد نہیں ہو، تم جا کے عوامل کا بھی مباحثہ کر لینا بیٹے.